الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دین ملی بھائیوں اور ہمارے یوٹیوب چینل مکتبہ جسیم الدین پر اس درس کو دیکھ رہے اور سن رہے احباب کرام، میں آپ تمام کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس درس میں آپ تمام کے سامنے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب ثلاثۃ الاصول وادلتھا سے ماخوذ چند باتیں پیش کروں گا۔ اس سے قبل چند مہینہ پہلے میں نے اس کتاب سے 5 دروس پیش کیے تھے اور سلسلہ وار طریقے سے پابندی سے اس کتاب کا درس شروع ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آج کا جو درس ہے یہ 6واں درس ہے۔ اس درس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عبادتوں کی بہت ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں اور انواع ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے مسلم ہیں اور تمام عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے انجام دینا ہے۔ ان عبادتوں میں ایک اہم عبادت خوف بھی ہے۔ عزیز طلباء، اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیں۔ الخوف نوع من العبادات، یہ جو خوف ہے عبادت کی ایک اہم قسم ہے، ایک اہم عبادت ہے جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ اس کی تعریف توقع المکروہ، یعنی کسی نقصان، ناپسندیدہ، ہلاکت، ضرر یا پریشانی کے اندیشہ کو کہا جاتا ہے۔ آدمی ڈرتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے، آدمی ڈرتا ہے کہ کوئی ہلاکت اور بربادی نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الخوف الطبیعی، یعنی فطری خوف، نیچرل خوف، فیئرنیس، ڈر اور بھے۔ یہ خوف جائز ہے۔ اس میں آپ ان چیزوں سے ڈر سکتے ہیں جن سے آدمی فطری طور پر ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، تو سانپ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ سانپ جب ڈس لیتا ہے تو آدمی اس کے زہر سے مر جاتا ہے۔ تو سانپ کو دیکھ کر کے آدمی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو یہ فطری خوف ہے، یہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیر فار کرنے والا جانور ہے، شیر ہے، اس کو دیکھ کر کے انسان ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ چیتا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ آپ سے انتقام لینا چاہتا ہے، تو آپ ڈریں گے کہ وہ آدمی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو قتل کر دے گا یا آپ کو کسی بھی طور پر پریشانی سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو یہ فطری خوف ہے، یعنی فطری خوف، الخوف الطبیعی کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں آدمی غیر اللہ سے ڈرے جن پر غیر اللہ اختیار رکھتا ہے۔ آدمی کو اختیار ہے، سانپ سے ڈر رہے ہیں، سانپ ڈسنے کے اختیار رکھتا ہے، ڈر سکتا ہے۔ دشمن سے ڈر رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ فطری خوف ہے اور اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ دوسری قسم خوف العبادہ ہے، یعنی عبادت والا خوف، جس خوف کے ذریعے سے آدمی عبادت کو انجام دیتا ہے، جس میں عبادت پائی جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ ہر وہ چیز
جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو مارنا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو مالدار بنا دینا یا کسی کو غریب بنا دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو جسمانی طور پر بیماریوں سے، دیگر امراض سے دوچار کر دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس میں کسی بندے کا یا کسی مخلوق کا ہاتھ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جو خوف ہے اور یہ جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی ان چیزوں کو، یعنی اس خوف کو اللہ کے علاوہ دوسرے شخص کے لیے یا دوسری مخلوق کے لیے، دوسری ذات کے لیے صرف کرنا، اس کی طرف اس کو رخ کر دینا اور اس کی طرف منسوب کر دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ ولی سے، پیر سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیر کو خوش کرنے کے لیے ذبح نہیں کریں گے، جانور ذبح نہیں کریں گے، نذر و نیاز نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیر، یہ بابا اور یہ ولی ہمیں نقصان پہنچا دے، ہمارے بچوں کو مار دے یا ہمیں جہنم میں داخل کروا دے۔ تو اس طریقے کا جو خوف ہے وہ شرک ہے۔ یا انسان جادوگر سے ڈرتا ہے کہ اگر ہم اس کو خوش نہیں رکھیں گے تو وہ ہمارے بچوں کو مار دے گا، بیمار کر دے گا۔ تو اس طرح کا جو خوف ہے وہ شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اس میں اگر بندوں سے ڈرتے ہیں یا دیگر مخلوق سے ڈرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو یہ خوف العبادہ ہے۔ پہلی جو خوف کی قسم تھی الخوف الطبیعی، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فخرج منہا خوفا یترقب فخرج منہا خوفا یترقب، کہ سورہ قصص آیت نمبر 21 کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے مدین کی طرف نکل پڑے، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے کہ کہیں اس کی قوم کے لوگ یا وہاں کے لوگ اس کے پیچھے پڑ کے اسے ہلاک نہ کر دیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے اور تفسیر میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو تھپڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا، تو وہ ڈرے، سہمے، گھبرائے وہاں سے بھاگے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوف کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ خوف طبیعی ہے۔ دوسری قسم جو خوف العبادہ ہے، جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا ہے اور دوسروں کے کرنا شرک اکبر ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 175 کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں صرف مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ دراصل احد کا واقعہ ہے۔ احد کے موقع سے مشرکین نے اور کفار نے صحابہ کو ڈرایا، خوف دلایا کہ تم ہم سے ڈر جاؤ، دشمنوں سے ڈر جاؤ اور ہماری بات مان لو، شکست اقرار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی مسلمانوں کے کہ تم مجھ سے نہ ڈرو، چونکہ یہ نقصان پہنچانا اور ہلاک کرنا، برباد کرنا، شکست سے دوچار کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے خوف کی دو قسموں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوف بڑی عبادت ہے۔ خوف طبیعی ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے ہم اس کو جو ہے نا خوف پیدا کر سکتے ہیں، ڈر سکتے ہیں، لیکن خوف عبادت میں کسی سے ہم یہ خوف اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ڈر سکتے ہیں، ورنہ ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے اور شرک اکبر کے ہم شکار ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے گا، اور پھر ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے خوف اہم عبادت ہے، اور اس کو خوف عبادت کو اللہ کے لیے ہی خاص رکھنا ہے، اور اللہ ہی سے ہمیں ڈرنا ہے، اسی سے ہمیں امیدیں رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے باز رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے نوازے۔ اللہ سے خوف کے معاملے میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ دو طرح کا خوف اس میں بھی ہے،
خوف محمود اور خوف غیر محمود۔ خوف محمود کا معنی مطلب یہ ہے کہ قابل تعریف یا جس خوف کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، تو یہ کیا خوف محمود ہے؟ یعنی جو خوف، جو ڈر آپ کو گناہوں سے روکے اور اچھائی پہ ابھارے، یہ خوف محمود ہے اللہ سے خوف کرنے کے معاملے میں۔ دوسرا خوف غیر محمود ہے، یعنی آپ اللہ سے اس قدر یا ایسے ڈر رہے ہیں کہ آپ بالکل نا امید ہو گئے، مایوسی کے شکار ہو گئے، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے، اور آپ نے بالکل یہ مان لیا، تسلیم کر لیا کہ اب ہماری نجات نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم ہی داخل کرے گا۔ اس طریقے سے جو ہے نا پھر آدمی گناہوں میں مزید مبتلا ہو جاتا ہے اور سرکشی پہ اتر آتا ہے کہ جب ہمارا انجام ہی جہنم ہے، ہمارا انجام ہی گناہ ہے یا عذاب ہے، تو پھر ہم برائی پہ برائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے آدمی حوصلہ توڑ لیتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے اور بالکل ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوف غیر محمود ہے۔ تو ہمیں خوف العبادہ میں بھی خوف محمود اختیار کرنا ہے، جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں اور عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ تو آج کی درس میں اتنی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو اپنی رضا کے لیے اور اپنی خوشنودی کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اخوان اور احباب کو بہتر سے بہتر دنیا و آخرت میں بدلہ عطا فرمائے، آمین۔